جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ مفت آٹا جو تقسیم کیا گیا ہے اس میں 20 ارب روپے کی سرکاری خزانے سے چوری ہوئی ہے۔ یہ الزام میں نہیں لگا رہا جناب، یہ کہنا ہے شاہد خاقان عباسی کا، جو نون لیگ کے سابق وزیر اعظم ہیں، موجودہ حکمراں جماعت کے سینئر رہنما ہیں۔ انہوں نے کیمرے کے اوپر ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ 84 ارب روپے کا جو آٹا بانٹا گیا، 84 ارب روپے کا، اس میں سے 20 ارب روپیہ چرا لیا گیا ہے۔ یہ انہوں نے باقاعدہ ریکارڈ کے اوپر کیمرے کے سامنے ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی صحافی نے الزام لگا دیا، صحافی تو ویسے بھی انویسٹیگیٹو جرنلزم تو یہاں پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ کوئی مبینہ آڈیو آتی ہے جس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ درست ہے، کٹ جوڑ کے پیسٹ کر کے جوڑی گئی ہے، کس طریقے سے بنائی گئی ہے، اس کے اوپر صبح سے شام تک میڈیا کے اوپر پروگرامز ہوتے ہیں، لیکچرز دیے جاتے ہیں، بڑے بڑے مطالبے کیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے جناب ہم بے گناہ ثابت ہو گئے، ہم صادق اور امین ثابت ہو گئے، ہم سرخرو ہو گئے۔ لیکن اس آڈیو ٹیپ کو لے کے کوئی بھی عدالت میں نہیں جاتا اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے۔ لیکن دوسری طرف یہاں پہ ملک کا سابق وزیر اعظم، حکمراں جماعت کا سینئر رہنما، وہ خود فرما رہے ہیں، ٹی وی پہ کھڑے ہو کے فرما رہے ہیں کہ 20 ارب روپے کی چوری ہوئی ہے، یہ جو 84 ارب روپے کا مفت آٹا بانٹا گیا اس میں سے۔ اور حکومت کا کیا بیانیہ ہے کہ ہمارے پاس تو 20-21 ارب روپے جو ہیں الیکشنز کروانے کے لیے نہیں ہیں۔ لیکن اس نظام کے اندر ہو رہا کیا ہے؟ یہ چوری ہوئی ہے جو مبینہ طور پہ جو انہوں نے اتنا سنگین الزام لگایا، کیا اس کے اوپر اب اینٹی کرپشن کوئی ایکشن کرے گا؟ کیا نیب اس کے اوپر کوئی ایکشن کرے گا؟ کیا شاہد خاقان عباسی صاحب سے پوچھا جائے گا کہ جناب تھوڑے سے اور تفصیلات بھی سامنے آپ لیں آئیں؟ لیکن ان کے پاس کوئی نہ کوئی انفارمیشن تو ہوگی نا۔ یہ نہیں ہے کہ یہ عمران خان الزام لگا رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی اور جماعت الزام لگا رہی ہے جو اپوزیشن میں ہے، یہ خود حکمراں جماعت جو ہے اس وقت جن کی حکومت ہے، ان کے سابق وزیر اعظم جو اس ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور جو اس وقت بھی سینئر رہنما ہیں اس جماعت کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 20 ارب روپے کی چوری کر لی گئی ہے۔ اچھا، ویسے جو 84 ارب روپے کا آٹا بانٹا گیا، اس آٹے کی جو حالت تھی وہ آپ نے دیکھی ہوگی، بہت ساری ویڈیوز، وہ آٹا کھانے کے قابل نہیں تھا۔ مختلف جگہوں سے لوگوں نے ویڈیوز اپلوڈ کی اور پھر وہ جن لوگوں کے بیچ میں یہ 84 ارب روپیہ اس طرح بانٹ دیا گیا ہے، وہ بےچارے آج دوبارہ اسی حالت میں ہوں گے، وہ آٹے کی بوریاں تو ختم ہو گئی ہوں گی۔ لیکن یہ ہے اس نظام کے، اس نظام کے تحت لوگوں کی بہتری کے لیے مستقل بنیادوں پہ کچھ نہیں کیا جاتا۔ بریانی کی پلیٹ دے دو، آٹے کی بوری دے دو، اس سے کیا مستقل مسائل ختم ہوں گے؟ جو ترقی یافتہ ممالک ہوتے ہیں وہ اس طرح نہیں، وہاں پہ ایسی سکیمز ہوتی ہیں جن کے تحت کہ 84 ارب روپیہ ایسا ہو کہ اگلے آنے والے سالوں کے اندر اس سے 100 ارب نہیں تو کم از کم 184 ارب روپیہ تو اس سے آئے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، اور وہ پیسہ بار بار انویسٹ ہوتا رہے۔ یہاں پہ بس ایک دفعہ شو آف کرنے کے لیے، لائنیں لگانے کے لیے جناب اس طرح کی کام کر دیا جاتا ہے، کارروائی ڈال دی جاتی ہے، اور اس میں سے بھی 20 ارب روپیہ تو یہ کہہ رہے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے یہ محتاط اندازہ ہو سکتا ہے کہ جب تحقیقات ہوں تو اس سے بھی زیادہ پتہ چلے کہ کدھر گیا، اس لیے کہ بہت ساری ایسی خبریں آئیں کہ فلانی جگہ سے اتنی ہزار بوری غائب ہوگی، فلانا پٹواری نے اس نے یہ کر دیا، فلانے بندے نے یہ کر دیا۔ بہت ساری ایسی خبریں میڈیا نے رپورٹ کی کہ آٹا غائب ہو رہا ہے، آٹا چوری ہو رہا ہے، اور آٹا کی جو اس کی کوالٹی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اچھا، دوسری چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کل ایک ٹی وی پروگرام میں فرمایا کہ پرویز الہی صاحب کا جو آخری 2 مہینے کی حکومت تھی، انہوں نے بنیادی وجہ بتا دی کہ پاکستان کے اندر مہنگائی کی وجہ کیا ہے، ڈالر کی کمی کی وجہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا اس 2 مہینے کے دوران وہ بوریاں بھر کے ڈالر ملک سے باہر بیچتے رہے، جس کی وجہ سے ابھی آپ مہنگائی دیکھ رہے ہیں۔ جی ہاں جی، یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ پرویز الہی 2 مہینے بوریاں بھر کے ڈالر باہر بھیجتے رہے، جس کی وجہ سے یہ مہنگائی ہو گئی ہے۔ اور پرویز الہی کے گھر پہ جو ایکشن ہوا وہ آپ نے دیکھا۔ اب جو ہے بہت ساری اس حوالے سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں، لیکن اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ جو پنجاب کی نگراں حکومت ہے محسن نقوی صاحب کی ہدایت کے اوپر، یقیناً اس کے بغیر تو پولیس وہاں پہ موو نہیں کر سکتی نا، سربراہ تو صوبے کے وہ ہیں، اور ان کی ایما کے اوپر اور حکومت کی ایما کے اوپر جس قسم کا آپریشن کیا گیا وہ آپ کے سامنے۔ پر اب اس کی وجہ سامنے آ رہی ہے کہ جی بوریاں بھر کے 2 مہینے پرویز الہی جو ہے اتنی تو آٹے کی بوریاں غائب نہیں ہوئی جتنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈالروں کی بوریاں جو ہیں وہ بھر کے باہر بھیجی گئی ہیں پرویز الہی صاحب کی جانب سے۔ اچھا، ایک اور چیز جو ہم نے دیکھی، طلال چودھری صاحب نے سرکاری ٹی وی کے اوپر خطاب کیا، ایک طرح سے ان کی وہ میڈیا ٹاک ہوئی، اور اس کے اندر جو انہوں نے زبان استعمال کی، باقاعدہ دشنام ترازی گالیاں انہوں نے یوز کی، اس کے اندر جس قسم کی زبان تھی وہ یہاں پہ میں دہرا نہیں سکتا، لیکن وہ سرکاری ٹی وی پہ چلائی گئی۔
اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کس حد تک حکومت میں پریشر ہے کہ وہ بیانیاں بنانے کے لیے کس حد تک جا رہے ہیں. ان کی آپ کسی بھی رہنماؤں کی ٹویٹس وغیرہ دیکھ لیں, اس کے اندر آپ کو اس قسم کا تاثر ملے گا کہ بہت زیادہ غصہ ہے, فرسٹریشن ہے. ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے بڑا نامناسب لفظ استعمال ہو رہے ہیں, کسی اور کے خلاف بڑے نامناسب لفظ استعمال ہو رہے ہیں. عمران خان کے ذاتیات سے یہ باہر نہیں نکل رہے. اور اسی طرح جس طرح کچھ ہمارے جو تحقیقاتی صحافی ہیں وہ عمران خان کی نکاح کی ڈیٹ, وہ جناب یہ بتاتے ہیں کہ فلانی جگہ پہ یہ ہو گیا, فلانی جگہ پہ یہ ہو گیا, اس میں یہ کر دیا. لیکن ان سارے تحقیقاتی صحافیوں کو یہ نہیں پتا چلا کہ ملک سے 20 ارب روپے کا آٹا چوری کر لیا ہے جناب انہوں نے, جو آٹا بانٹ رہے تھے. کوئی ایسی آپ نے تحقیقاتی سٹوری سنی؟ سب سے پہلے آڈیو جو ہے ہمارے تحقیقاتی صحافی, جس آڈیو کا نہ آپ وہ کہہ سکتے ہیں اوتھینٹک ہے نہ وہ پروو ہے, اس کا پروو میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ میاں صاحب کی بے گناہی ثابت ہوگی, پھر کیوں کہتے ہیں کہ انصاف کا تلڑا جو ہے وہ ترازو جو ہے وہ برابر کرو, خون کی لکیر کھنچ جائے گی. اور بھائی انصاف کا آپ جب خود کہہ رہے ہیں بے گناہی ثابت ہوگی تو اٹھاؤ یہ آڈیو اور لے جاؤ سپریم کورٹ میں اور جا کے رکھو ان کے سامنے, یہ دیکھو سرخرو ہو گیا, یہ دیکھو بے گناہ ثابت ہو گیا, یہ دیکھو صادق اور امین ثابت ہو گیا. کیوں نہیں کرتے؟ اور اس کے اوپر صحافی بھی بیانیاں بنانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ جو 20 ارب روپے کی آٹے کی چوری ہوئی ہے, اس کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کتنی تحقیقاتی رپورٹ آئیں گی. یہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا, کسی کو نظر ہی نہیں آیا, یا نظر آنے کے باوجود آنکھیں بند کر لی گئیں. اب یہ جو مبینہ طور پہ الزام ہے یہ بڑا سنگین الزام ہے, اس کے اوپر تو نیب کو حرکت میں آنی چاہیے. اگر اتنے سے الزام کے اوپر بختر بند گاڑی نے جا کے, پولیس کی بختر بند گاڑی نے جا کے پرویز الہی کا گھر کا دروازہ توڑا, تو اتنے بڑے الزام کے اوپر تو پھر بلڈوزر ہی آنے چاہیے. پھر تو کوئی امریکہ سے کوئی بڑا بلڈوزر منگوائیں اور وہ سارے دیواریں اور توڑ دیں وہ سارے گیٹ جدھر 20 ارب روپے کی چوری کا الزام جا رہا ہے. اور اس میں بہت سارے لوگوں کے نام آئیں گے, اس لیے کہ نگراں سیٹ اپ بھی ہے, سب کچھ چاہیے, تو بہت بڑا کوئی سکینڈل آنے والے دنوں میں سامنے آئے گا. پر میرا نہیں خیال کہ ابھی اس وقت اس کی تحقیقات ہوں گی, اگلی حکومت آئے گی تو شاید اس کے حوالے سے کوئی تحقیقات ہوں. طلال چودھری صاحب کی زبان کی ہم بات کر رہے تھے. ماشاءاللہ انہوں نے خوبصورت زبان میں جس قسم کا لہجہ, زبان, تہذیب, تمدن کا انہوں نے خیال رکھا. سرکاری ٹی وی کے اوپر, جی ہاں جی, سرکاری ٹی وی کے اوپر بڑے ریکارڈ بنے اس ایک سال کے اندر. جو سرکاری ٹی وی پہ ہو رہا ہے, جو قومی اسمبلی میں ہو رہا ہے, جو وفاقی وزراء کہہ رہے ہیں, اس کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی, کوئی نظیر نہیں ملتی. یہ بڑی میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. لیکن نہ اس کے اوپر اخلاقی بریگیڈ آپ کو نظر آئے گا کہ وہ دیکھو زبان گندی کر دی, وہ کنٹینر والی زبان یہ ہوگی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. اس کے اوپر آپ کو کوئی ریئیکشن نظر آیا ان مخصوص لوگوں کی جانب سے؟ وہ جو بڑے جو نظریاتی اور لبرل اور یہ اور وہ, اور خواتین کے حقوق والے, فلانے حقوق والے, یہ والے, وہ والے, میری مرضی والے, اس کی مرضی والے, کسی کی مرضی نہیں, سب کی مرضی نہیں, میری مرضی بس, یہ تو وہ, مطلب وہ سارے اس قسم کا وہ جو طبقہ ہے ان کا کوئی ریئیکشن نظر آیا؟ اور صرف یہ یہاں تک محدود نہیں ہے کہ یہ سرکاری ٹی وی پہ یہ بیٹھ کے کر رہے ہیں. جو ان کے وفاقی وزراء ہیں وہ گالیاں دیتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, ماں بہن کی گالیاں تقاریب میں, سرکاری تقاریب میں تقریر کرتے ہوئے بیچ میں ماں بہن کی گالی نکال دیتے ہیں. اور یہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. رانا تنویر کی آپ نے آڈیو سنی تھی نا, ایک تقریب میں وہ بات کر رہے تھے اور انہوں نے جو بات کی وہاں پہ بہن کی گالی نکال دی انہوں نے. اور ایک اور سینئر حکومتی شخصیت ہیں, وہ چیف جسٹس کو ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں. ان کی ویڈیو آپ نے دیکھی؟ آپ کو ماضی میں کوئی ایسی نظیر ملتی ہے؟ گزشتہ روز ہی پارلیمنٹ کے اندر سائرہ صاحبہ جو ہیں, وہ غالباً جی ڈی اے سے ان کا تعلق ہے یا کس سے, اپوزیشن بینچز پہ بیٹھتی ہیں, وہ اپنی کوئی تقریر کر رہی تھیں ایم این اے جو ہیں, ان کو دیکھ کے کھڑے ہو کے ان کا جواب دینے کے بجائے رانا تنویر جو وزیر تعلیم ہے, وزیر تعلیم کھڑا ہو کے کہتا ہے آپ کو دیکھ کے مجھے انڈین ایکٹریس یاد آ گئی سائرہ بانو. جی ہاں جی. اب یہ کوئی پی ٹی آئی کے وزیر نے کسی اپوزیشن کی خاتون کے حوالے سے اس طرح کی بات کی ہوتی تو ابھی تک تو بال اپنے نوچ لینے تھے ان لوگوں نے کہ یہ ہو کیا گیا ہے. یہ تو ایسا ہو گیا ہے کہ پاکستان میں خواتین کے حقوق پہ حملہ ہو گیا, یہ ہو گیا. واقعی یہ بات قابل مذمت ہے, کوئی بھی کرے, ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. لیکن کوئی آپ کو ریئیکشن نظر آیا کوئی صحافیوں کی جانب سے, کوئی انسانی حقوق والی خواتین کی جانب سے کوئی چیز نظر آئی؟ وہ ان کو کھڑے ہو کے وہ ایک سنجیدہ کوشچن کر رہی ہیں اور ان سے وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو دیکھ کے مجھے سائرہ بانو یاد آ گئی. ٹھیک ہے, جو انڈیا کی ایکٹریس ہے,
کیا یہ رویہ مناسب ہے؟ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ اخلاقیات کا معیار کدھر جا چکا ہے۔ انہی بینچز پہ بیٹھے ہوئے، جناب آپ کو یاد ہے ماضی میں اسی پارلیمان کے بینچز پہ بیٹھے ہوئے خواجہ آصف صاحب نے شیریں مزاری صاحبہ کے حوالے سے کیا زبان استعمال کی تھی۔ یہ ان کا وتیرہ ہے، لیکن اس کے اوپر نہ کوئی تنقید ہوتی ہے، نہ اس کو کوئی زیر بحث لاتا ہے، نہ اس کے اوپر بات ہوتی ہے۔ اب آگے سے سائرہ بانو صاحبہ بھی ان کو کہتی ہیں کہ جی آپ کو دیکھ کے مجھے امریش پوری یا شکتی کپور یاد آ گیا، اس لیے کہ ہیرو تو ایسی، یہ تو نہیں کہا جا سکتا تھا نا کہ سلمان خان یا شاہ رخ خان آپ لگتے ہیں، ہیرو تو ایسی باتیں نہیں کرتے۔ یہ مطلب کیسا رویہ ہے یار کہ آپ ایک خاتون رہنما کو کھڑے ہو کے آپ اس کو ایک ایکٹریس سے ملا دیں اور اتنے لائٹلی آپ یہ کہہ دیں۔ اس قسم کی مسوجنی کدھر ہے؟ وہ مسوجنی انگلش سے منہ کر کے جو باتیں کرتے ہیں، مسوجنی ہو گئی، وہ کدھر ہیں وہ سارے؟ وہ کیوں نہیں اس کے اوپر بات کر رہے سارے؟ ادھر آ کے ان کی ساری وہ اخلاقیات، وہ ویسٹرن براٹ اپ، وہ انگلش ماڈل سکولز، وہ پھر اس کے بعد وہ میں نے ہارورڈ میں یہ پڑھا تھا، میں نے لندن میں وہ پڑھا تھا، تو ادھر یہ ساری چیزیں جو آپ نے پڑھی تھیں، یہ تو ہم نے 1400 سال پہلے بھی جو کتابیں آئیں ان میں بھی دیکھا پڑھا کہ جناب خواتین کا احترام کرنا ہے، عزت کرنا ہے، یہ کوئی نیا فینومینا نہیں ہے۔ لیکن کیا یہ جو حکمراں ہیں ان کے رویوں سے ایسا آپ کو لگ رہا ہے؟ تو میرے خیال میں ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے، کیا یہ رویے مناسب ہیں؟ اینی یہ کچھ چیزیں تھی، کوشش تھی کہ آج آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں، لیکن سب سے بڑی اس وقت پاکستان کے اندر جو سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ 84 ارب روپے کا انہوں نے آٹا بانٹا۔ جن لوگوں کو آٹا بانٹا آج وہ دوبارہ اسی طرح بھوکے مر رہے ہیں، اس لیے کہ ختم ہو گیا، کھا پی کے بیٹھ گئے۔ اور اس 84 ارب روپے میں سے بھی شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں، نون لیگ کے سابق وزیر اعظم، نون لیگ کے سینئر رہنما، اس حکومت کے سینئر رہنما کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے بھی 20 ارب روپیہ ان لوگوں نے چوری کر لیا ہے۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔